بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کا دوسرا رکوع ہمارے سبق میں شامل ہے اور واقعہ عفق کی روشنی میں جو تربیتی پہلو ہیں ان کو یہاں اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 پہ آج ہمارا سبق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم، جب تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم تلقونہ بألسنتکم، اپنی زبانوں سے اس واقعے کو منتقل کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بیان کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اس واقعے کو اپنی زبانوں سے، اپنے منہوں سے بیان کر رہے تھے۔ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، ایک ایسی بات کو تم دن رات منتقل کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اس کے سچا یا جھوٹا ہونے کا۔ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو اس کے بارے میں واضح حکم موجود ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جس بات کے سچا یا جھوٹا ہونے کا تمہیں علم نہ ہو اس کو جگہ جگہ اس کی تشہیر مت کرو، اس بات کو لے کے ہی نہ بیٹھے رہو کہ ہر مجلس میں بس اسی کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، تم اس معاملے کو معمولی نہ سمجھو، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو کن کاموں میں لگا کے آؤ، کیا بے دلیل اور بے بنیاد باتوں میں ان کو صرف کر کے آئے ہو۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اس واقعے کو منتقل کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، نہ اس کے سچا ہونے کا نہ جھوٹا ہونے کا۔ اب دیکھیے یہ جو آیات ہم بیان کر رہے ہیں دوسرے رکوع کی، جس میں تربیتی پہلو ہیں اس واقعے کے ضمن میں، کل بھی ہم نے بیان کی۔ اللہ رب العزت گو کہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اصل معاملہ پتہ کیا ہے؟ اللہ جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز پہ زیادہ ڈانٹ پلا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کی تشہیر بلا وجہ، نہ اس کے اندر کوئی صداقت، نہ کوئی حقیقت، نہ کوئی پرکھا، نہ کوئی دیکھا، بس یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہوئے دو بندے بس اس کو شروع کر دیا، جہاں کوئی چار بندے بیٹھے ہیں بس اس کو شروع۔ اللہ کو بس اسی چیز کو جو ہے وہ ڈانٹ اللہ پلا رہے ہیں لوگوں کو کہ تم نے یہ کیوں کام کیا، جگہ جگہ تشہیر کیوں کی۔ تو فرمایا کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس واقعے کو بڑا معمولی سمجھتے تھے، بڑا معمولی سمجھتے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی، تم اس کو معمولی سمجھتے تھے۔ یعنی کسی بھی انسان کی، کسی بھی خاتون کی عزت کا معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عورت کے احساس کو آپ فیل کر سکتے ہیں کہ کسی عورت کے اوپر اگر اس طرح کا الزام لگ گیا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، اس کو تو راتوں کو نیند بھول جائے گی۔ حضرت ایک عزت دار خاتون جو ہے، ایک عزت دار گھرانے کی خاتون، اس پر اگر اسی طرح کی انگلی اٹھائی جائے تو اسے پوچھیے کہ کیا اس کے ساتھ آپ، یہ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ اور پھر یہاں معاملہ بھی اس شخص کا ہے جو کہ کائنات کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر یہ ہے کہ ان کی عزت اور ان کی غیرت کا معاملہ ہے، اور وہ خاتون جو امام الانبیاء کی بیوی ہے، یہاں تو معاملہ اور بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وہ کہ ایک عام مسلمان خاتون ہو، عام مسلمان مرد ہو، ان کی عزت بھی ایک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کسی کی عزت ہمارے گھر کی لونڈی تھوڑی ہے کہ ہم جس طرح مرضی اس کو اچھالتے رہیں، لیکن یہاں معاملہ تو پھر بھی جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی حق ہیں،
حق کے داعی ہیں، اور داعی کا معاملہ اور زیادہ نازک ہوتا ہے کہ اس کا کردار بالکل بے داغ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے کریکٹر پہ، اس کے کردار پہ ذرا سا بھی حرف آ جائے تو اس کی ساری دعوت خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہ اس کی بات قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک داعی دعوت دے رہا ہے نا، تو آڈینس جو سن رہی ہے اس کو، آڈینس کے مائنڈ میں اور اس کے سامنے اس داعی کا کریکٹر جو اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے اس جمعے میں بھی امام بخاری کا واقعہ بیان کیا تھا، امام بخاری نے اپنا پورا زاد راہ جو تھا، جمع پونجی جو سفر کے لیے نکلے تھے گھر سے لے کے، وہ دریا میں پھینک دیا تھا کہ میری عزت پہ حرف نہ آئے۔ اگر میری عزت پہ حرف آ گیا کہ یہ بندہ چور ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے اس کا، تو میری تو مجھ سے کوئی حدیث سنے گا ہی نہیں۔ آج صحیح بخاری کی کتاب ہم ہر وقت بخاری 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 کر رہے ہوتے ہیں، اتنا مقام ہے امام بخاری کا، اسی لیے کہ اس بندے نے اپنا کریکٹر صحیح رکھا۔ اگر اس کے کریکٹر پہ ذرا سا حرف آ جاتا تو کون اس کی حدیث لیتا، اس کی کتاب کو کیا اہمیت ملتی؟ تو یہی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی حق ہیں، اور جن لوگوں نے اس واقعے کو آگے پھیلانے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اس کو معمولی سمجھا، جبکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کی عزت اور رسول اللہ کی غیرت جو ہے وہ، لیکن اکثر مسلمان جو ہے وہ اس واقعے کو جھوٹ ہی سمجھتے تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ڈسکشن تو ہوتی تھی، جگہ جگہ پھیلا تو رہے تھے۔ اب ایک واقعے کو، بے بنیاد بات کو پھیلانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم تھا۔ اب امام راضی رحمہ اللہ یہاں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں، کہ یہاں اگر ان آیات پہ غور کیا جائے نا، تو اللہ بیسیکلی 3 جرموں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ان کے 3 جرم تھے جس پر اللہ بار بار ڈانٹ پلا رہے ہیں۔ ایک جرم تو یہ تھا کہ برائی کی اشاعت، بے حیائی کی تشہیر، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگلی 2 آیتوں کے بعد یہ آیت آئے گی اس پر انشاءاللہ۔ یہ برائی کی تشہیر کرنا، اب جگہ جگہ کسی معاشرے کے اندر، کسی محلے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر جگہ جگہ اسی طرح کے اسکینڈل جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، تو جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں اور جناب چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، ان پر برا اثر پڑے گا۔ وہ کہیں گے ہمارے ہاں تو یہ بس یہی معاملہ چلتا ہے، اور ان کا ذہن بھی اسی طرف کھلے گا۔ تو ایک جرم تو یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو آگے پھیلانا۔ دوسرا جرم ان کا یہاں اللہ یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ایک بات جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، بے بنیاد ہے، بے دلیل ہے، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں ایک آیت بھی بیان کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کے بارے میں تمہیں حقیقی علم نہ ہو اس کو آگے نہ بیان کرو، جس کے سچا اور جھوٹا ہونے کا علم نہ ہو اس کو آگے تشہیر نہ کرو۔ تو یہ دوسرا جرم تھا ان کا کہ بے بنیاد بات کو آگے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ 3 جرم ہیں ان کے۔ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمہ لا یلقی لها بالا، بندہ ایک کلمہ اپنے منہ سے نکالتا ہے، ایک بات کرتا ہے، اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کے نزدیک وہ چل مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نبی اسلام نے فرمایا وہ اس بات کرنے کی وجہ سے وہ بندہ چونکہ جنت کے قریب ہوتا ہے، وہ اس بات کرنے کی وجہ سے جہنم کے قریب چلا جاتا ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایک اچھی بات نکالتا ہے، جبکہ اس کو وہ پرواہ نہیں ہوتی، اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے کتنی بڑی بات، کتنی اچھی بات کر دی ہے، لیکن وہ بندہ اس بات کی وجہ سے جنت کے قریب چلا جاتا ہے۔ یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم منہ سے کیا بات نکال رہے ہیں، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے اور تم نے اس کو معمولی سمجھا۔ اگلی بات آیت نمبر 16 دیکھیے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اچھا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا۔ اب اللہ کا بات کرنے کا انداز دیکھیے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو پہلی مرتبہ سنا تھا کہ کسی کے منہ سے کوئی ایسا کہہ رہا ہے، تم فوراً یہ کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے تم جو لگا رہے ہو، تمہیں ایسے بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ کیسے تربیت کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اس بات کو سنا۔ اب دیکھیے کل ہم نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ حسن ظن رکھنا یہ بھی انسانی حقوق میں سے ہے، کہ کسی دوسرے کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو مائنڈ رکھیں، چاہے جیسا بھی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی جب تک آپ کے سامنے ٹھوس دلیل نہ ہو آپ اس کے بارے میں غلط رائے اپنے مائنڈ میں قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر انسان ہے
بشری تقاضے کے تحت مائنڈ میں کوئی برا خیال کسی کے بارے میں آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ بندہ اس کو اپنی زبان پہ نہ لے کے آئے. مائنڈ میں آ گیا کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی پیدا ہو گئی ہے، برا گمان آ گیا کسی کے بارے میں، ایک بری رائے مائنڈ میں قائم ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ زبان پر نہ لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت به انفسها اما وسوست ما لم تعمل به او تکلم. آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کو زبان پہ لانے سے پہلے جو مائنڈ کے اندر جو خیالات اور وسوسے ہوتے ہیں اللہ نے وہ معاف کر دی، جب تک کہ عملی جامہ نہ پہنائے یا جب تک کہ اپنی زبان پر نہ لے کے آئے. اگر آپ نے اس نیگیٹیوٹی کو، بدگمانی کو آپ زبان پہ لے کے آئے اور لوگوں کو بیان کر دیا، پھر تو بات ہی ختم، آپ مجرم ہو گئے. یہ تو آپ مجرم ہو گئے. تب تک آپ مجرم نہیں ہیں جب تک آپ صرف ذہن میں رکھتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، بس اس کو بھی صاف کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ بندہ دل میں بٹھا رکھے گا، ظاہر ہے دل میں بٹھائے رکھے گا، ایک نہ ایک دن زبان پہ لے آئے گا، اس لیے اس کو بھی صاف کر. لیکن یہ ہے کہ زبان پہ نہ لے کے، یہاں اللہ منع کر رہے ہیں کہ کل تم یہ کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات اپنی زبان سے نکالیں. سبحانک، اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے مطلب اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ایک ایسی خاتون کو دے جس کا کردار ایسا ہو. اللہ اس بات سے پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو سید عائشہ پہ لگایا جائے. اگر اس واقعے کی صورتحال کو دیکھا جائے حضرت، وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہیں اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مہار تھام کے چل رہے ہیں، اور دوپہر کا وقت ہے، دن دہاڑے جو ہے وہ آگے اسلامی لشکر سے مدینے میں ملاقات ہوتی ہے. اگر نعوذ باللہ خاکم بدہم اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو پھر دن دہاڑے نہ ہوتے، چھپ چھپا کے آتے. جیسے حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں وہ جب مجرم تھے تو رات کو جو ہے وہ آئے تاکہ ہمارے آنسو جو ہے وہ نظر نہ آئے کسی کو، جھوٹے آنسو. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو چھپ چھپا کے آتا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی. وہ تو دن دہاڑے سب کے سامنے آ رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. تو ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. آیت نمبر 17 دیکھیے گا، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. کہ جو تم نے اس طرح کے معاملے کی تشہیر کی ہے اور اس بے بنیاد بات کو آگے پھیلایا ہے. دیکھیے ساری بات اسی پہ وزن ہو رہا ہے کہ بے بنیاد بات آگے نہیں کرنی، بے دلیل بات آگے نہیں کرنی، اپنے منہ سے نہیں نکالنی جس کے بارے میں حقیقی علم نہ ہو. سارا زور جو ہے اس رکوع کے اندر اسی بات پہ، ساری آیات اسی بات پہ آ رہی. یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو اس کو آگے کر رہے ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اس طرح کی وائلیشن نہ کرنا، کیونکہ اس طرح کی وائلیشن جو ہے ایمان کے منافی ہے. اس طرح تو ایمان کا دعویٰ جو تمہارا ہے وہ بے بنیاد ہو جاتا ہے، بے دلیل ہو جاتا ہے. آخری آیت، آیت نمبر 18، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو خوب علم والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. اللہ کے عالم ہونے کا، علیم ہونے کا اور اللہ کے حکیم و دانا ہونے کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اس طرح کی نصیحتیں، اس طرح کی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے. بہرحال یہ آج ہم نے آج کے درس میں آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک ہم نے بیان کیا. انشاءاللہ یہ بات آگے چل رہی ہے. آگے اللہ رب العزت فحاشی کو، بے حیائی کو پھیلانے کا جرم کتنا ہے اس کو جو اللہ بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.